بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو سنو ٹونائٹ ود سعدیہ افضال۔ آج کے پروگرام کا بریک ڈاؤن آپ کو بتا دیں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پر بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ پارٹی نے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کے بعد ریاست اور ریاست کے قومی اداروں کے خلاف محاذ کھڑا کر کے کیا حاصل کیا۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم پاکستان کی مجموعی سیاست کی بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم سیاسی اور معاشی استحکام کی منزل سے کیوں دور ہیں۔ پروگرام کا تیسرا حصہ ہمارا ایڈیٹوریل ہوگا، جس میں ہم فلسطین اور غزہ سے متعلق گزشتہ ایک ماہ سے جاری امریکی صدر کے بیانات کا جائزہ لیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست آج بھی اکتوبر 2011 کی مزاحمتی سیاست سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ 2011 میں حکومت وقت کے خلاف آواز بلند کی گئی تھی۔ آج 14 برس بیتنے کے باوجود پارٹی کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آج بھی مزاحمت، اسلام آباد پر چڑھائی اور دھرنوں کی سیاست جاری ہے۔ سیاست کا آغاز سیاسی جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بنا کر سب کو چور اور ڈاکو کہہ کر کیا گیا تھا، لیکن آج نہ صرف سیاسی نظام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بلکہ قومی سلامتی کے تمام اداروں سمیت آئینی ادارے بھی تحریک انصاف کی تنقید سے محفوظ نہیں ہیں۔ گزشتہ روز چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی درخواست پر تحریک انصاف کے وفد نے ان کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں چیف جسٹس نے عدالتی ریفارمز کے حوالے سے 10 نکاتی ایجنڈا شیئر کیا اور اپوزیشن سے ان کی تجاویز طلب کی۔ 1 گھنٹے تک جاری رہنے والی ملاقات میں تجاویز تو نہیں دی گئیں، البتہ تحریک انصاف کے قائدین نے چیف جسٹس کے سامنے شکایات کے انبار کھڑے کر دیے۔ سونے پر سہاگا یہ کہ ملاقات کے بعد تمام لیڈران نے پہلے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی اور پھر بہت سارے لیڈرز نے ٹاک شوز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے نہ ریاست پاکستان کی لاج رکھی اور نہ ہی پاکستان کے سب سے بڑے آئینی ادارے کی لاج رکھی۔ نت نئے بیانات کا سلسلہ شروع کر دیا، جس سے جو بنا وہ بولا۔ تحریک انصاف کے قائدین اپنی ذاتی شکایات سے آگے نہ بڑھ سکے۔ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ ہم نے چیف جسٹس کو کہا ہے کہ آپ کے حکم پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ عدالت کے حکم کو کوئی حکم نہیں سمجھتا۔ عدالت دیکھے کہیں نظام عدل کو اعلی کار تو نہیں بنایا جا رہا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں موجودہ دہشت گردی کے حملوں کے تناظر میں بات کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے قومی سلامتی کے اداروں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ میرے منہ میں خاک، اس وقت بلوچستان میں حالات اس قدر تشویشناک ہو چکے ہیں کہ آپ کے 7 سے 8 اضلاع یونیلیٹرل ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس کی طرف بات کر رہے ہیں۔ سینیٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ہمارا موقف سنا لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے ملاقات کے آغاز پر ہی کہہ دیا تھا کہ اس ملاقات کا ایجنڈا عدالتی اصلاحات ہیں۔ نہ ہم نے تحریک انصاف کے قائدین سے عدالتی اصلاحات سے متعلق بات سنی اور نہ ہی ہم نے ریاست پاکستان کے متعلق کوئی سوچ دیکھی۔ آج پاکستان دہشت گردی کی زد میں ہے اور پاکستان کے دشمن ہمارا امن برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ کل کی پریس کانفرنس صورت ریاست کی خدمت نہیں تھی۔ اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی اور مرکزی ترجمان شیخ وقاص اکرم۔ شیخ صاحب بہت شکریہ، اپنے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ اوبویسلی بہت بات چیت ہو رہی ہے، آپ کی کل کی ملاقات جو ہوئی ہے سی جے سے پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی، اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں بہت گلے شکوے بھی آئے انفیکٹ کہ جی شاید آپ لوگوں کو لگتا ہے سی جے کا حکم نہیں مانا جاتا ہے، عدالت ایسا لگتا ہے کہ جی عدالت نہیں رہی ہے۔ سو بیسک ریزرویشنز ہیں کیا؟ کیونکہ اس پہ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ جی دیکھیں سی جے نے تو آپ کو بلایا، 10 نکاتی عدالتی ریفارمز کا اپنا ایجنڈا دیا، آپ لوگوں سے تجاویز مانگیں، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو لگتا ہے کچھ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو کچھ صحیح نہیں ہے یہ سب کا سب چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتایا ہم نے۔ یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے باہر آ کے گلا کیا، جو گفتگو وہاں ہوئی اس سے زیادہ شدت سے اور اس سے زیادہ ڈیٹیل میں وہ سب کچھ جو ہے وہ چیف جسٹس سے ڈسکس کیا گیا۔ سو باہر آ کے پریس کانفرنس میں آپ سے صرف کنٹینٹ ڈسکس ہو رہا تھا کہ جی اندر ہم نے یہ بات کی ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ ہم کسی سے گلا شکوہ کر رہے تھے۔ ہمارے گلے شکوے تو بڑے واضح ہیں۔ ہم نے تو چیف جسٹس کو بھی کل ملاقات میں کہا کہ ہم تو 26ویں ترمیم کے بنیادی طور پہ مخالف ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ سمجھ دیئے اس کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے حکم سے ہمارا یہ وفد گیا تھا ملنے کے لیے۔ لاسٹ ٹائم عمر ایوب خان صاحب met عمران خان صاحب، he was one of the last people who met خان صاحب before یہ ملاقاتیں بند ہوئی، تو خان صاحب کی مرضی اور حکم سے وہاں پہ گئے۔ دوسری بات یہ ہے
جو اہم بات وہاں ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یہ کیا تماشا ہے. آپ پچھلے جتنے 5 وزرائے اعظم دیکھ لیں جو کہ کورٹس میں ڈریگ کیے گئے ہیں, سب کا اوپن ٹرائل ہوا ہے کورٹس کے اندر. وائی دس ڈسکریمنیشن کہ عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ کورٹ میں ہو رہا ہے, جیل کے اندر ہو رہا ہے. جیل کے اندر ٹرائل کا تو کوئی تک نہیں بنتا, جیسے اوپن ٹرائل باقی وزرائے اعظم کا ہوا آپ خان صاحب کا بھی کریں. دوسرا وہ جو اڈیالہ کے اندر کورٹ ہے وہ تو جس کو وہ نہیں گورن ہو رہی, وہ وکلا کی بےزتی ہوتی ہے, پولیس والے بےزتی کرتے ہیں, جو عملہ ہے وہاں کا جیل کا وہ بدتمیزی کرتا ہے, روز ایک تماشا ہوتا ہے. اور وہ کورٹ کا ڈیکورم نہیں ہے, کورٹ کنٹرول نہیں کر پا رہی اس کو, سارے معاملے کو. اور دوسری جو چیز جس کا ذکر ہوا 9 مئی سے لے کے 8 فروری اور یہاں تک جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا, پستائیت ہوئی, عورتیں, بچے, لوگوں کی فیملیز, لوگوں کے گھر اجڑے, تباہ ہوئے, برباد کیے گئے, لوگ بغیر کیسز ہیں, ہمارے اپیلیں لگی ہوئی ہیں بیلز کے لیے لگی. وہ دیکھیں گجرانوالہ والے ہمارے جو 51 لوگ جن کو سزا ہوئی 5 سال کی 9 مئی میں, ان کی 8 مہینے سے ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے یہ ضمانتیں, ڈیٹ ہی نہیں لگ رہی ہے, کیس ہی آگے نہیں چل رہا ہے. تو اس قسم کی ہر چیز ہم ان کے نالج میں لے کے آئے اور ہم نے بالکل ان کو وہ چاہتے تھے کہ ہم جو لو جوڈیشری کے حوالے سے ڈسٹرکٹ کورٹس ریفارم پہ بات کی جائے. میں کہا جی پہلے ٹھہر جائیں آپ, پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کورٹس میں کیا ہو رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ ان کی آپ کے پاس وہ آئی ہوئی ہے, ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, وہ بات کر رہے ہیں. آج کہا گیا وہاں الفاظ یہی تھے کہ یہ کیا دور آ گیا ہے کہ ہائر جوڈیشری کے ججز انصاف مانگ رہے ہیں. ٹھیک, تو بڑی آپ اگر ان کا اعلامیہ جہاں سے دیکھیں بات شروع کی ہے, میرے خیال سے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا پھر تک گالی مک گئی, کہ آپ نے کہا 26ویں آئینی ترمیم کے بنیادی طور پہ ہم خلاف ہیں. تو مجھے بتائیے It was conveyed properly. رائٹ, مجھے بتائیے obviously انصاف کی, قانون کی, عدالتوں کی بات ہو رہی ہے. آپ کے اپنے تحریک انصاف کے لائرز کے فورم کے ایک فارمر سیکریٹری جنرل معظم بٹ نے آج پشاور میں پریس کانفرنس کر کے کافی الزامات لگائے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ لائرز جو ہے نا چاہتے ہی نہیں ہیں کہ خان صاحب جیل سے آئیں, یہ سرخیاں بنانے کے لیے, ٹی وی پہ ہیڈ لائنز بنانے کے لیے کیس دیتے ہیں, دوسری طرف سے فائل واپس لے لیتے ہیں, کیس واپس لے لیتے ہیں. ہمارے پی ٹی آئی کے اپنے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں خان صاحب جیل میں رہیں تاکہ یہ باہر بیٹھ کے مراد حاصل کرتے رہیں. میرے خیال میں یہ بڑی زیادتی ہے جس نے بھی یہ بات کی ہے. آئی ایل ایف کے وکلا چاہے وہ جونیئر ہیں چاہے وہ سینئرز ہیں, وہ جس طریقے سے اور جس ہمت سے خان صاحب کے کیسز لڑ رہے ہیں یا کیسوں کی پیروی کر رہے ہیں یا اس ٹیم کا حصہ ہے. ایوری بڈی ہر وکیل تو نہیں سامنے جا کے کھڑا ہوتا نا, اس کیس کے پیچھے پوری ایک ٹیم ہوتی ہے جو ہیلپ کرتی ہے. وہ بیچارے بغیر کسی خرچے کے, بغیر اس کے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. 1-2 پروفیشنل لائرز ہیں جن کو فیسیں پے کی جا رہی ہیں, جو پروفیشنل ہیں, جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی تو سارے خان صاحب کی محبت میں وہ لگے ہوئے ہیں. تو اس قسم کی کوئی بات کرنا, یہ تمام لائر کمیونٹی جو خان سے محبت کرتی ہے, یہ اس کے لیے بڑی ان کے لیے ڈس ریسپیکٹفل ہے. میں جو بھی صاحب ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا, میں انہیں کہوں گا کہ اس قسم کی چیزوں سے پرہیز کریں. اور اگر آپ کو کسی چیز کا خدشہ نہیں ہو رہی ہے تو بھائی جی تو کہنے روکیا ہے, جاؤ لیڈ لو. سی ایم کے پی کے بھی انہوں نے الزام لگایا کہ وہاں جو ایڈوکیٹ جنرل انہوں نے رکھے ہیں وہ خان صاحب کے بنیادی طور پہ ایک مخالف ہیں اور ان کو یہ پوزیشن دی گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو کوئی کے پی کا جو ترجمان ہے یا کوئی سی ایم کا ترجمان ہے وہ جواب دے گا. بٹ مجھے اتنا ضرور یاد ہے کہ جس وقت میں آیا تھا یہاں پہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد اپنی بیل کروانے, تو ہی واز ون آف دی ایسپیرنٹس کی جو کہ ایڈوکیٹ جنرل لگنا چاہتے تھے, اور اس کے لیے انہوں نے بڑی لابی بھی کی تھی. تو لوگوں کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں. یہ صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, he wanted to be the advocate general. اوکے وہ تو سارے پشاور کو پتا ہے, کیونکہ میرا تعلق نہیں ہے ان معاملات میں کچھ کہہ نہیں سکتا. میں یہی کہوں گا کہ اس وقت عمران خان کے وکلا کی ٹیم کے اوپر اعتراض کسی کا بنتا نہیں ہے. وہ اپنی کیپیسٹی میں جو ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں. کسی کو تکلیف ہے تو خود جا کے بہتر لاہور میں پی ٹی آئی کے لائرز کو کامیابی آج حاصل ہوئی. دیکھیں جی, لاہور ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ پہ آصف نسوانہ وہ سپورٹڈ بائی پاکستان تحریک انصاف, پورا پینل ہم نے سپورٹ کیا تھا اور خاموش ووٹ تھا. آج ایک بڑی بات دیکھیں سادیہ, بڑی زبردست قسم کی بات ہوئی ہے کہ دوپہر کو مجھے کو تھوڑی ٹینشن ہوئی کہ کہیں یہ کیا ہو رہا ہے. مجھے لوگ کہہ رہے ہیں سائلنٹ, تو بڑا میری پنجوتا صاحب سے بھی بات ہوئی کہ ووٹر سائلنٹ ہیں. انہوں نے کہا اللہ خیر کرے گا. دیکھیں 8 کو بھی ووٹر سائلنٹ تھا, یاد ہے آپ کو, وہ آیا کہیں سے نمبر اس نے وہ پرچی کہیں سے بنوائی, کوئی بیج نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں تھا, مگر جب ووٹ ڈلے تو ایک
سمندر تھا. تو آج بھی لاہور ہائی کورٹ بار میں بھی خاموش رہے وکلا. ریاکشن آیا بڑا سخت. یہ جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں جوڈیشری کے اندر, کس طریقے سے کیسز چلائے جا رہے ہیں, کس طریقے سے سارا معاملہ, وہ ان کو وہ آ گیا ریاکشن, اور بالکل پورے کا پورا پینل جیت گیا ہے. یہ عمران خان صاحب کی جیت ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہے, یہ جو ہوا ہے. اور اس پہ میں پاکستان میں تمام پی ٹی آئی والوں کو اور اپنے خصوصاً لائرز کو مبارک دوں گا. ٹھیک, بالکل صحیح. اچھا, یہ اپوزیشن الائنس کی جو بات سن رہے ہیں ہم, کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس آفٹر عید, خان صاحب نے بھی کہا کہ ملک گیر ایک تحریک چلانی چاہیے. اب کیا واقعی مولانا صاحب آ رہے ہیں؟ کیونکہ خبریں تو یہ ہیں کہ وہ ایک طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں گے. لیاقت بلوچ صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہم تو اس کا حصہ نہیں بن رہے ہیں, ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس الائنس کے بارے میں. سو کیا واقعی ان دونوں جماعتوں کے بغیر, JUIF کے اور جماعت اسلامی کے بغیر, یہ چل پائے گا, یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کہلائے گا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا سے تو ہمارا اتفاق ہو چکا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتفاق ہوا اور پھر وہاں ان کے اس رہائش گاہ پہ ایک جو ہے وہ مشترکہ اعلامیہ ایشو ہوا جس میں فریش الیکشنز کا ذکر ہوا, اور خاقان عباسی صاحب نے وہ اعلامیہ پڑھ کے سنایا. وہاں مولانا صاحب بھی موجود تھے, وہاں عمر ایوب صاحب بھی موجود تھے, وہاں خاقان عباسی, مصطفیٰ کوکرین, بہت سارے لوگ, راجہ ناصر صاحب MWM کے ہیں, وہ وہاں پہ موجود تھے. تو اتفاق ہوا, اتحاد کی طرف جا رہے ہیں, اللہ خیر کرے گا. بٹ اف ہی از ناٹ پریزنٹ ان دی کنٹری, وہ خود نہیں اگر حصہ لیتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے؟ دیکھیں, یہ خبریں مجھے ٹی وی پہ ہمارے دو اینکرز بتاتے رہے ہیں پچھلے 2-4 دنوں سے. میرے پاس تو کوئی ایسی خبر ہے نہیں. وہ ان کے ذاتی پلانز ہیں, وہ کیا کریں گے. بٹ ایف دی اتفاق ٹرنز انٹو اتحاد, obviously پھر اس کے اپنے تقاضے ہیں, اور وہ مولانا صاحب بھی خوب سمجھتے ہیں اور ہم بھی خوب سمجھتے ہیں. تو ابھی تک تو چیزیں اس طرف ہیں, کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے. جماعت اسلامی یہ جو خبریں کہ مولانا صاحب شاید حصہ بن جائیں, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جی بدلے میں, کیونکہ میرے ساتھ, میری جماعت کے ساتھ KPK میں زیادتی ہوئی ہے, وہاں دھاندلی ہوئی ہے, وہاں پاکستان تحریک انصاف کو جتایا گیا ہے, تو وہاں جو جنوبی اضلاع ہیں وہ ذرا سیاسی نقصان اٹھائے وہاں پہ PTI. دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں obviously میں جہاں جس واحد صوبے میں میری پارٹی کی حکومت ہے, میں یہ تو نہیں کہوں گا, بالکل نہیں مانوں گا کہ وہ جو ہے خدا نخواستہ ظلم اور جبر اور فسطائیت تو PTI کے ساتھ ہو رہی تھی. یہ کہے کہ PTI کو کہیں فیسیلیٹیٹ کیا گیا تو اٹس اے جوک, بٹ ناٹ دیٹ کہ میں مولانا صاحب کی پارٹی یا اسٹیٹمنٹ کے اوپر مجھے منع کیا گیا ہے کہ آپ نے کوئی بات اعتراض نہیں کرنا, تو میں اعتراض اس پہ نہیں کروں گا. مگر میں صرف یہ کہوں گا کہ وہ تو کوئی بات نہیں, وہ جو سیٹیں جن کا کہتے ہیں ان کو 5-6 سیٹیں کھولی جا سکتی ہیں, اس پہ دوبارہ الیکشن کرایا جا سکتا ہے. ایڈی کیڑی گل ہے. آج کل تو مولانا صاحب کے خلاف کوئی بھی بیان نہیں دیتا نا, آج کل تو سارے ان کو رام کرنے لگے ہیں, آپ بھی, حکومت بھی. نہیں, میں تو اس لیے, میں تو یہ بات نہیں ہے, میرا تو ان سے بڑا تعلق رہا ہے, بات یہ نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں تھوڑی سخت بات کر جاتا ہوں حقائق کے حوالے سے, تو مجھے منع کیا گیا قیادت کی طرف سے. میں ایز اے انفارمیشن سیکرٹری اگر کسی چیز میں کوئی ایسی بات کروں گا. ٹھیک ہے, یہ بتائیے کہ ابھی 2 ڈے ایک کانفرنس ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن کرنے جا رہی ہے اگلے ہفتے, اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ اس کانفرنس میں تمام لوگوں کو بلا رہے ہیں, اس میں کیا ہوگا؟ کیا مسائل جو ہیں ملک میں اس وقت کیا ہیں, حکومت کیا کر رہی ہے, ادارے کیا کر رہے ہیں, وہ عوام کے سامنے رکھے جائیں گے, یا اس میں کوئی باقاعدہ ایجنڈا آ جائے گا کہ دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو آفٹر عید؟ آئی تھنک ابھی تک تو ایسا لائے عمل وہ شاید اس کانفرنس میں نہ دے سکیں کہ آفٹر عید وہ کیا کریں گے. کیونکہ ابھی ہمارے لوگ آج کراچی کل پہنچے, آپ نے دیکھا آج وہاں انہوں نے باہر سے بھی خطاب کیا, جگزئی صاحب بھی تھے, راجہ صاحب بھی تھے, حامد رضا تھے PTI سے, یہ سارے وہاں پہ آج گئے ہوئے ہیں کراچی. چیف منسٹر KP جو ہیں وہ بھی GDA کی قیادت سے ملنے جا رہے ہیں. جس دن چیف منسٹر KP ملیں گے اس دن وہ اتحاد آپ کا امید ہے کہ وہ فائنل ہو جائے گا. سہیل بھی ان کراچی اور 25 عمران خان صاحب کے نمائندے کے طور پہ, تو یعنی کہ میرے خیال میں 1-2 دن رہ گئے ہیں شاید, یا 3 دن جو بھی ہے, تو وہ وہاں پہ پہنچیں گے. تو چیزیں دیکھیں نا آگے بڑھ رہی ہیں, جو سٹیپس ہیں وہ ہو رہے ہیں, تو بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. باقی اللہ کی ذات جانتی ہے. جی مجھے یہ بتائیے, یہ بات ٹھیک ہے, مختلف جو سٹیجز, مرحلے ہم نے آپ کے پروٹیسٹ کے دیکھے ہیں, احتجاج کے دیکھے ہیں, اپوزیشن کا حق بنتا ہے, اس میں اسلام آباد کی طرف آنا بھی ہے, اس میں جلسے بھی ہیں, ریلیاں بھی ہیں, تمام چیزیں ہو گئیں. لیکن ایسا کیا اس تحریک میں ہو جائے گا, اس احتجاج میں ہو جائے گا عید کے بعد, کہ واقعی آپ اتنا اسرٹ کر سکیں پریشر اس حکومت پہ اور اداروں پہ کہ خان صاحب کی رہائی ممکن ہو جائے؟ دیکھیں, جس وقت تمام اپوزیشن کی جماعتیں, چاہے کوئی چھوٹے قد کے ہوں, چاہے بڑے قد کے ہوں, چاہے ایک سیٹ والے ہوں, چاہے کسی سیٹ والے نہ ہوں,
مگر وہ لوگ جو اس نظام کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، جو اس وسطیت کو ایسے ہی ڈیفائی کرنا چاہتے ہیں جس طرح ہم ڈیفائی کرنا چاہتے ہیں، دے آر آلسو اسٹیک ہولڈرز ان دس سسٹم ان دس کنٹری. تو ان کو ساتھ لے کے چلنے سے آپ یو ہیو اے ہائی مورل گراؤنڈ، اور یو ہیو مطلب ہو سکتا اوبیسلی سارے اتحاد میں سب سے بڑی فزیکلی آن گراؤنڈ جماعت تو پی ٹی آئی ہوگی، مگر سب کو ساتھ لے کے چلنے سے ہمیشہ نتائج بہتر آتے ہیں. اور نبی پاک کا بھی حدیث پاک بھی ہے جس کا مفہوم ایسے ہی ہے کہ تو کہتے ہیں کہ مشورہ بھی جو ہے وہ کر لینا چاہیے. یہ تو پھر ساتھ لے کے چلنا سب کو، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. بالکل مشاورت مشورہ بالکل سنت ہے، یہ بات آپ کی درست ہے. یہاں پہ ایک معاملہ ہے، جب ہم حکومت سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی گرینڈ اپوزیشن الائنس بنے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بلکہ اچھا ہو جائے گا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بات کرنا مشکل ہے، باقی اپوزیشن کی جماعتوں سے بات کرنا آسان ہے، اس میں بڑی سینٹی رکھنے والے لوگ بھی ہیں، یہ ان کا آرگیومنٹ ہوتا ہے. بٹ اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ باقی اپوزیشن جماعتیں اگری کر بھی جائیں، پی ٹی آئی کو پھر بھی کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگا، کوئی نہ کوئی چیز پھر ان کے لیے بون آف کنٹینشن بن جائے گی. ان کے پی ٹی آئی کے اپنے لوگ مان جائیں تو پھر یہ خان صاحب کے پاس جائیں گے، ملاقات کر کے آئیں گے تو معاہدے سے مکر جائیں گے. ویل یہ تو اب چیزیں کہنے کی ہے، کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 26ویں ترمیم کے بعد، 26ویں ترمیم کے حوالے سے ہمارے لوگ کتنی دفعہ مولانا صاحب کے پاس گئے، جماعت اسلامی کے پاس گئے، سب کے پاس گئے. انفارچونیٹ وہ نہیں ہو سکا، تعطل آیا بیچ میں. اس کے باوجود خان صاحب نے دوبارہ کہا کہ نہیں، آپ اس کو دوبارہ انگیجمنٹ شروع کریں. دوبارہ شروع ہوئی، جو ایشوز ہیں اس کے اوپر اسد کیسر کی اور اس کی کیا کہتے ہیں کامران مرزا کی ایک چھوٹی کمیٹی بن گئی ہے، اس کو کرتے رہیں گے. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ساری انڈیپینڈنٹ پارٹی ہیں، ان کے اپنے بھی کوئی اپنے آبجیکٹیوز بھی ہوتے ہیں، اپنے نظریات بھی ہوتے ہیں. تو وہ جو منیمم بیئر ایجنڈا یہی ہوتا ہے کہ کسی ایک کامن پوائنٹ پہ آ کے جو ہے وہ سب ایگری کر جائیں اور پھر ان کے لیے آگے چلنا آسان ہو. پاکستان تحریک انصاف از اے بگ پارٹی، ہمارے ایشوز بھی بڑے ہیں، ہماری جنگ بھی بڑی ہے. ہماری دیکھیں جتنی بڑی جنگ عمران خان کی ہے، obviously وہ مولانا صاحب کی اس طرح نہیں ہے ان لوگوں سے، اسٹیبلشمنٹ یا اس پی ڈی ایم کے لوگوں سے، ٹھیک ہے جی، نواز شریف یا زرداری سے، یو نو دیٹ. اور اسی طرح جماعت اسلامی کا بھی ہے، وہ کبھی ادھر بھی بیٹھتے ہیں، ادھر بھی آتے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی ایک ایشو پہ ایسی کوئی وہ آتا بھی ہے تو وہ خان صاحب سے گائیڈنس لی جاتی ہے اور اس کو ٹھیک کر لیا جاتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں. رائٹ، بہت بہت شکریہ. Yes, actually we have found that common ground. Okay. And that common ground is fresh election. Right. فریش الیکشنز جو ہیں وہ ایک ایسا ایجنڈا، ایک ایسا نقطہ ہے جس پہ تمام اپوزیشن الائنس اکٹھا ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دا شو. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر، اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پاکستان میں معاشی اشاریے بہتر ضرور ہو رہے ہیں، ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں، لیکن سیاسی استحکام آج بھی بہت دور دکھائی دے رہا ہے. گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کی میڈیا ٹاک اور دیگر کرنٹ افیئرز ٹاک شوز دیکھ کر آج بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم استحکام سے کوسوں دور ہیں. گرینڈ اپوزیشن الائنس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. ہم خیال سیاسی جماعتیں اپنے ادنا سیاسی مفادات کی خاطر حکومت اور ریاست کی بھی بلی چڑھانے سے دریغ نہیں کر رہی. ایک بار پھر دارالحکومت پر چڑھائی کی تیاری کی جا رہی ہے. تحریک انصاف وفاق اور ریاست کے خلاف پہلے سے متحرک ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم اور عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی اپوزیشن اتحاد بنانے میں خاصے متحرک دکھائی دے رہے ہیں. اگلے ہفتے اپوزیشن اتحاد 2 روزہ قومی کانفرنس کا منصوبہ بنا رہی ہے، جس میں سیاسی صورتحال اور قومی مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ ہم نے تمام اپوزیشن جماعتوں اور میڈیا تنظیموں کے نمائندوں، وکلاء اور ورکرز یونینز کو مدعو کیا ہے. حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے تمام ادارے خراب ہو رہے ہیں، اور اگر ادارے صحیح راستے پر نہیں ہوں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. حکومت کے خلاف اپوزیشن اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے دیگر جماعتوں سے رابطے کا آغاز کیا جا رہا ہے. اپوزیشن اتحاد پاکستان میں استحکام کے لیے کیسے مددگار ہو سکے گا، یا پھر ہم مزید انتشار دیکھیں گے؟ اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار محسن بیگ صاحب. بہت بہت شکریہ بیگ صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ اوبیسلی متضاد اطلاعات ہیں. کوئی کہتا ہے مولانا صاحب اوبیسلی ملک سے باہر نکل جائیں گے تو یہ الائنس نہیں بن پائے گا. پھر لیاقت بلوچ صاحب کا بیان ہمارے سامنے ہے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کوئی اتحاد بن رہا ہے نہیں بن رہا. تو آپ کی انفارمیشن کیا کہتی ہے کہ واقعی کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس بن رہا ہے، کوئی ایک نئی مضبوط مربوط تحریک ہم دیکھیں گے آفٹر عید؟
بہت شکریہ سعدیہ. بیسیکلی تحریک انصاف تو چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ میجر پولیٹیکل پارٹیز میں سے کوئی شخص آئے, لیکن یہ جو ان کا طرز سیاست ہے نیچرلی اس کی بیس پر, اور پھر جو الائنس بنانا چاہ رہے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, وہ الائنس کی جو بھی کنڈیشنز اور شرائط ہوتی ہیں وہ نیچرلی یہ طے نہیں کریں گے, اور جو ان کا لیڈر جیل میں ہے اس کی مرضی کے بغیر تو نہ وہ شرائط آگے پیش کی جا سکتی ہیں نہ مانی جا سکتی ہیں. تو ایسے میں اگر شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, وہ تو دو بندوں کی پارٹی ہے اور دونوں بزنس مین ہیں, اور بزنس مین پولیٹکس میں خاص کر جو ہے وہ جیسے طرز سیاست تحریک انصاف کا ہے اس میں تو شاید یہ اس طریقے سے پارٹیسپیٹ نہ کر سکے جس طرح تحریک انصاف نے اپنا کنڈکٹ دکھایا ہے پریویسلی 26 نومبر بھی اور 9 مئی بھی. تو یہ الائنس مجھے تو اتنا افیکٹو اگر بن بھی گیا, بننے میں بھی اف اینڈ بٹ ہے, اور اگر بن بھی گیا تو وہ اتنا امپیکٹ کریٹ نہیں کر پائے گا, کیونکہ اس میں مولانا اگر نہیں آتے اور پھر جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ تو ہے نہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی حکومت کے لیے یا ریاست کے لیے کوئی تھریٹ بن سکیں گے. اور پھر ان کا احتجاج جو ہے وہ آیا کس بیس پہ ہے؟ اکانومی کے اوپر جو اشاریہ آپ نے بھی کہا اور جو میرے بھی نالج میں ہے کہ وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. نیچرلی پولیٹیکل سٹیبلٹی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نہ آئے, لیکن وقت کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئے گی, اور نیچرلی لوگ ریلائز کر رہے ہیں لوگوں کا اصل جو ایشو ہے وہ مہنگائی ہے, وہ بھی کم ہوئی. لوگوں کے لیے روزگار ٹھیک ہے, اس کا ڈاؤن ورڈ وہ امپیکٹ ابھی نہیں پڑا جو عام لوگوں کے لیے میسر ہونا چاہیے, لیکن اگر یہ تھوڑا لیکن اس میں بیگ صاحب یہ بتائیے کہ اوبیسلی یہ تحریک ابھی کس شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے یہ تو ہم دیکھ ہی لیں گے عید کے بعد, لیکن مختلف سٹیجز ہم نے ان کے پروٹیسٹ کی دیکھی ہیں. اسلام آباد کی طرف چڑھائی بھی ہے, اس میں خطوط لکھنا بھی ہے, نہ صرف آرمی چیف کو, باہر بھی IMF کو ڈوسیئرز دینا, یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں. انٹرنیشنل جریدوں میں آرمی چیف کے خلاف لکھنا ہمارے سامنے ہے. لیکن اب یہ جو تحریک کی بات کی جا رہی ہے کہ جی ہمیں اسٹریٹ پاور چاہیے, اوبیسلی مولانا اور جماعت اسلامی کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, بندے ہیں, وہ نکال سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ پریشر اسرٹ کیا جائے, جو مدد باہر سے چاہ رہے ہیں یا ویسٹ سے چاہ رہے ہیں وہ مل سکے گی اس کے بعد, کیونکہ ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز کو بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. دیکھیے ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو شاید جو اس کے چیمپئنز ہیں امریکہ یا یورپ, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے. یہ تحریک والے جو جن سے ہیومن رائٹس کے لیے چیخو پکار کر رہے ہیں, ان کا غزہ کے اوپر, فلسطین کے اوپر جو سٹانس سامنے آیا ہے اس پہ تو تحریک انصاف کو شرم بھی اور معافی بھی مانگنی چاہیے. رہ گی بات کسی بھی کنٹری میں جو لا آف لینڈ ہے وہ پرویل کرتا ہے, اور جو ابھی ہیومن رائٹس کا شور میں جا رہے ہیں, انہوں نے اپنے دور میں کیا کیا ہیومن رائٹس کچھ کیا, یا اس کی جو وائلیشن ہوئی انہوں نے تو لوگوں پہ ہیرونے ڈال کے ان کو 14 سال کی سزا دلوانے کی کوشش کی, انہوں نے غلط لوگوں پہ مقدمات بنائے. تو ایسی صورت میں جب آپ کی باری آ جاتی ہے, حالانکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر نون لیگ نے کچھ زیادتیاں کی ہیں یا پیپلز پارٹی نے کی ہیں تو تحریک انصاف گورنمنٹ میں آئے گی تو یہ وہ کام نہیں کرے گی. انہوں نے تو ان کی ساری چیزیں کراس کر کے اپنے اوپوننٹس کو اس ایسے طریقے سے, اور یہ جو پرائم منسٹر بانی صاحب تھے یہ منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتے تھے میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا کنڈکٹ ہوتا ہے اپنے اپوننٹس کے خلاف. تو ایسے میں ان کا شور جو ہے وہ بے معنی ہے, اور اگر انہوں نے تحریک چلانی ہے, یہ شوق پورا کر لیں, یہ سارے اپنے شوق پورے کر چکے ہیں. انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ IMF کو لیٹر لکھا, IMF کے دفتر کے بعد جا کے شور ڈالا کہ لون ایکسٹینڈ نہ کیا جائے, ہر وہ کام کیا جو اینٹی سٹیٹ کے زمرے میں آتا ہے. آپ یہ کام نہیں کرتے کیونکہ اس سے ریاست اور ریاست کے رہنے والوں کے لیے مشکلات پیش آتی ہیں. تو وہ تو ابھی بھی ریسنٹلی ہم نے آرمی چیف کا جو UK کا وزٹ ہے اس دوران بھی دیکھا ہے کیا ہوا ہے. PTI سے وابستہ جتنے لوگ ہیں ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس آپ کے سامنے کون سی کیمپین ہو رہی ہے؟
देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये इंटरनेशनल एजेंडा है। पाकिस्तान आर्मी, ये सारी कोशिश, ये बहस लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, इनकी तहरीक इंसाफ की जो इसके इंटरनेशनल थिंक टैंक है या हैंडलर्स हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो अंडरमाइन की जाए, उनको डिस्टर्ब किया जाए, उनको बदनाम किया जाए, उनको अवाम की नजर में उनका इमेज जो है वो खराब किया जाए। तो ये उस एजेंडे पे चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये कामयाब नहीं होंगे, और दुनिया में वो मुल्क ये बता दें जहां एस्टेब्लिशमेंट नहीं होती और एस्टेब्लिशमेंट की पावर नहीं होती। कोई हिस्ट्री में बादशाह बता दें जिसने हुकूमत की हो बगैर फौज के, तो यहाँ, अच्छा ये खुद क्या किया इन्होंने पौने 4 साल, ये किसके बेस पे, इस बानी के जरा इंटरव्यू निकाल लें, ये कितनी तारीफें और किसके बलबोते पे ये हुकूमत कर रहा था, और किसके बलबोते भी ये 2018 का इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाने के काबिल हुआ था। तो अपोजिशन में रह के मैं तो हैरान हूँ, इनकी जो अपनी प्रीवियस स्टेटमेंट्स हैं ये उससे फिर कैसे जाते हैं, और फिर उसके बाद ये चेहरा लोगों को दिखाते क्या हैं कि पहले आप क्या कह रहे थे और अब क्या कह रहे हैं, पहले आपके ख्यालात क्या थे और आज क्या हैं। तो ऐसे में एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट किए रखना, और ये इंटरनेशनल प्लानिंग इसलिए है कि ये पॉलिटिकली साइड पे एस्टैब्लिशमेंट के पीछे पड़े हैं। तालिबान, खवारिज, जिनको इंटरनेशनल इंडिया, इजराइल सब फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी अटैक जो है वो यूनिफॉर्म लोगों पे कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ना ये कामयाब होंगे ना वो कामयाब होंगे। ये मुल्क जो है वो बट 25 करोड़। आपने कल बलूचिस्तान के बारे में उमर अयूब का बयान ज़रूर सुना होगा कि वहाँ पे हालात इस तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी मेरे मुंह में खाक कि यूनिलैटरल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ ही ना मामला चले जाएं। ये भी आपको नज़र आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप फ़ौज की बात कर रहे हैं, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजे से मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस के हवाले से या अदलिया के हवाले से भी जो तनकीद हुई है वो भी बरमला उन्होंने की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनके रहनुमाओं ने की है कि जी चीफ जस्टिस का हुक्म नहीं माना जाता, अदालत का हुक्म नहीं चलता। देखिए, हुक्म यही है जो इनकी फेवर का हो। इन्होंने ये जो जजेस जो माशाल्लाह जो इशू अभी सेटल हुआ है, ये जो जज जिस तरीके से फेवर तरीके इंसाफ को या इसके बानी को मिल रही थी, वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो दे आस्क फॉर इट। ये इन्होंने यूनियन बना ली, लेटरबाजी शुरू कर दी। जो ये कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट्स दे रहे थे, वो किसी जज का कंडक्ट नहीं है कि आप इस किस्म के रिमार्क्स पास करें और आप गवर्नमेंट को, आप एस्टेब्लिशमेंट को निशाने पे रख लें। ये जजेस किसी एजेंडे पे थे। तो ये वक्त गुजरेगा, आपको इनका एजेंडा भी पता चल जाएगा, आवाम को भी पता चल जाएगा। तो ये जो उमर अयूब साहब फरमा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इनकी डेप्थ नहीं है। मैं इनको बहुत पर्सनली जानता हूँ और मैं इस फैमिली को भी जानता हूँ, और मैं बहुत सी ऐसी चीजें जानता हूँ कि ये किस तरह मुशर्रफ दौर में घुसे मिन्नतें करके, फिर ये किस तरह शौकत अजीज साहब के पीछे थे वजारत मिल जाए, ये किस तरह काफ लीग में थे। मतलब आप अपना प्रीवियस हिस्ट्री चेक कर लें और फिर इस किस्म की गुफ्तगू करें जो आपको जेब देती है। ये इस काबिल थे कि अपोजिशन लीडर बन सके, और ये आप कहते हैं कि जी बलूचिस्तान में आप भी तो पौने 4 साल हुकूमत में रहे, तहरीक इंसाफ क्या किया बलूचिस्तान में आपने? आप कर लेते। आपने ये किया कि जो हमने दहशत गर्दों के खिलाफ हमारे आर्म फोर्सेस ने कामयाबियां हासिल की, आप उन 25,000 को वापस लेके आ गए और वो आज गले पड़े हुए हैं। और फिर दूसरा ये कहना, आप भी इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, कि ये जो बलूचिस्तान में जो फंडिंग आ रही है इन सारे टेररिस्ट को, वो कहां से आ रही है? और ये जो उमर अयूब साहब हैं, ये भी हरीपुर पंजाब और केपी के दोनों के संगम पे है। और जो बलूचिस्तान में पंजाबियों को बसों से उतार के मारा जाता है, ये क्या है? बजाय इसके कि आप इसको कंडेम करें, आप एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। आप एक रिस्पॉन्सिबल ओहदे पे हैं, अपोजिशन लीडर, जो कि आप डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन उसके बावजूद आपको कुछ थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए इस किस्म की गुफ्तगू नेशनल टेलीविजन पे करते हुए। ठीक है, लेकिन अभी ये चीज़ें ऑब्वियसली हो रही हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि जिस हद तक भी जाया जा सके दबाव बढ़ाने के लिए हुकूमत पे वो बढ़ाया जाए, इदारे जो हैं वो उनकी सुने, उनसे बात हो जाए, या खान साहब की जेल से रिहाई मुमकिन हो जाए।
क्या ऐसी सूरत, अभी ऑब्वियसली हाइपोथेटिकली हम ये बात कर रहे हैं, कि ऐसी क्या सूरत बन सकती है कि जिसके बाद वाकई आप ये कह सके कि हाँ यहाँ पर खान की रिहाई जो है ना वो मुमकिन हो सकेगी, या यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी जो है ना गिनी जाएगी? ऐसा क्या हो सकता है? जो प्रेसिडेंट ट्रंप से उम्मीदें थी अभी तक तो पूरी नहीं हुई, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसी कोई चीज़ हो सकती है? क्योंकि अमेरिका में भी बहुत तेज़ कर दी, बहुत मुतहरिक हो गई उनकी लॉबिंग। देखें, ये इनकी लॉबी नहीं है, वो लॉबी जो है वो आपको पता है कौन सी लॉबी है। ये फाइनेंस भी वहीं से ले रहे हैं। ये जो सोशल मीडिया पे इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, ये फाइनेंसेस कहाँ से आ रहे हैं? रह की बात खान की रिहाई की, तो मैं आपको भी और आपके सुनने वालों को भी ये बताना चाहता हूँ कि दूर दूर उसका कोई चांस नहीं है। ये जितने लोग शोर डाल रहे हैं, ये सिर्फ एंटी स्टेट काम कर रहे हैं, एंटी स्टैब्लिशमेंट काम कर रहे हैं। फौज जैसी भी है उसमें भी कोई नुकाइस जरूर होंगे, लेकिन ये फौज हमारे मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। जिनके यहाँ फौज नहीं थी उन मुल्कों का जरा हाल चेक कर लीजिए। ये इस्लामिक कंट्रीज में जितने कंट्रीज पावरफुल थे फाइनेंशियली या आर्मी वाइज, जिनके पास तो पैसा था, फौज नहीं थी, उनको तो उन्होंने ऑलमोस्ट जीरो पे ले आए हैं। अब 3 मुल्क बचे हैं, ईरान है, टर्की है और पाकिस्तान है, जिनकी आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रांग है। ये सब पैसा आर्मी को अपने लोगों को मुतनफ़र करने के लिए लगाया जा रहा है और ये सब लोग उसका हिस्सा बने हुए हैं। और ये आप तसव्वुर कर लें कि अगर आर्मी ना हुई तो फिर ये लोग हमारे साथ करेंगे क्या और इस मुल्क का हाल क्या होगा। तो इंशाअल्लाह ताला इनके कोई अज़ाइम ऐसे कामयाब नहीं होंगे। आप होप फॉर द बेस्ट। ये इनके कोई चीज कामयाब नहीं होगी। एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ दिस। चाहिए आप कह रहे हैं ऐसी कोई सूरत हाल बनती नजर नहीं आ रही कि जिसमें इनके अज़ाइम पूरे हो सकें या खान साहब की जेल से रिहाई मुमकिन हो सके। मोहसिन बेग साहब, थैंक यू वेरी मच joining us on the show. We'll take a short break here. Stay tuned. ट्रंप की आमद के बाद दुनिया भर में अमरीकी पॉलिसीज यकसर तब्दील हो चुकी हैं। ट्रंप रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के ख्वाहिशमंद हैं, जबकि यूरोपीय इत्तेहादियों की रजामंदी के बगैर यूक्रेन जंग से भी बाहर निकलना चाहते हैं। रूस यूक्रेन जंगबंदी और मुस्तकबिल की पॉलिसी में तब्दीली के लिए ट्रंप यूक्रेन में इंतखाबात के जरिए हुकूमत और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की तब्दीली की ख्वाहिश भी रखते हैं। ट्रंप की मशरिक़ वस्ता पॉलिसीज यूरोप और यूक्रेन पॉलिसी से यकसर मुख्तलिफ हैं। मशरिक़ वस्ता पॉलिसी का मुकम्मल महवर इजराइल के मुफादात का दिफा है और इजराइल के मुफादात की खातिर ट्रंप फ़लस्तीन और गज़ा के लिए जारहाना पॉलिसीज भी अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के इस एडिटोरियल में हम गुज़श्ता 1 माह से जारी अमरीकी सदर के पॉलिसी बयानात के बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे कि फ़लस्तीन के रिहायशी ट्रंप के बयानात के बारे में क्या कहते हैं। सदर ट्रंप का कहना है कि वो पीस मेकर हैं, लेकिन अपने एक्शंस के जरिए ट्रंप पीस मेकर नहीं मालूम होते। आज भी इजराइल को नस्लकुशी जारी रखने की मुकम्मल आज़ादी है। ट्रंप का कहना है कि अगर उनके मुतालबात को पूरा ना किया गया तो फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया जाएगा। कॉलिंग फॉर ऑल हेल टू ब्रेक लूज इफ डिमांड्स आर नॉट फुलफिल्ड। सदर ट्रंप शायद भूल चुके हैं कि गुज़श्ता 17 माह से गज़ा के रिहायशियों की ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में 60,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया, जबकि गज़ा को मुकम्मल खंडर का ढेर बना दिया गया। एक तरफ सदर ट्रंप सीज फायर माहदे का क्रेडिट लेते हैं तो दूसरी तरफ एक जामिन की हैसियत से इजराइल पर उसकी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए दबाव बढ़ाने से इनकार करते हैं। ट्रंप गज़ा को एक डेमोलिशन साइट कहते हैं, लेकिन ये जुर्रत नहीं करते कि बताएं कि असल मुजरिम कौन है, जबकि गज़ा को खंडर का ढेर बनाने वाले को बैक वक्त मजीद बॉम्ब्स, फंडिंग और सफारती कवर फराहम करते हैं। फ़लस्तीनियों के खुश और महफूज होने की बात की जाती है। ऐसे बात की जाती है कि गज़ा के रिहायशी किसी पर बोझ हैं और फिर मुकम्मल आबादी को उर्दन, मिस्र या किसी तीसरे मुल्क भेजने की बात करते हैं। ट्रंप का ख्याल है कि गज़ा के रिहायशी लग्जरी रिजॉर्ट्स के मंसूबे की राह में रुकावट है। ट्रंप शायद गज़ा और फ़लस्तीन की हकीकत से लाइल्म हैं या तारीख भूल चुके हैं। गज़ा के रिहायशी कभी भी अपनी ज़मीन, अपने घर और अपना वतन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे।
فلسطینی ایک ایسی قوم ہے جن کی جڑیں گہری ہیں، طویل تاریخ ہے، ناقابل تسخیر حقوق ہیں اور اپنی زمین کے اصل مالک بھی ہیں۔ غزہ کوئی کاروباری منصوبہ نہیں ہے اور نہ ہی غزہ برائے فروخت ہے۔ غزہ فلسطینیوں کا گھر ہے اور غزہ کی زمین فلسطین کی میراث ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا یہ کہنا کہ غزہ کے رہائشی فلسطین میں رہنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ فلسطین کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ گزشتہ 17 سال سے اسرائیل نے غزہ کے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود فلسطینی غزہ سے باہر تعلیم، علاج اور کام کے لیے جاتے ہیں، لیکن سب کے سب لوگ غزہ میں واپس آتے ہیں کیونکہ غزہ اور فلسطین ان کا گھر ہے۔ مغربی دنیا کو دکھانے کے لیے ڈاکٹر رفعت العریر کی مثال ہم سب کے سامنے ہے، جنہوں نے برطانیہ اور پھر ملیشیا سے اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر غزہ میں رہائش اختیار کی، مگر افسوس 2023 میں اسرائیلی افواج کے ہاتھوں وہ شہادت پا چکے ہیں۔ ڈاکٹر العریر کے پاس فلسطین سے باہر رہنے کا موقع تھا، لیکن انہوں نے غزہ کا انتخاب کیا، جہاں انہوں نے اسلامی یونیورسٹی میں پڑھایا اور وی آر نو نمبرز کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی، جس کے ذریعے نوجوانوں کو ایک ایسے پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جس کے ذریعے قلم کی طاقت سے مزاحمت کا آغاز کیا گیا۔ فلسطینی نوجوان تعلیم کے لیے اپنا گھر چھوڑتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ واپس جا کر اپنے علاقے اور اپنی زمین کی خدمت کی جا سکے۔ دس از کالڈ دی پیلسٹینین وے۔ ہم پاکستان کی بات کریں تو آج بھی پاکستان کے میڈیکل کالجز میں بہت سارے فلسطینی طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان کی منزل اپنی مٹی اور اپنا وطن فلسطین ہے۔ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ غزہ کو ریویرا آف دی مڈل ایسٹ بنائیں گے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ غزہ ہمیشہ سے ریویرا آف دی مڈل ایسٹ تھا۔ فلسطینی شہریوں نے غزہ میں تجارتی مراکز کی بنیاد رکھی تھی۔ غزہ کی بندرگاہ کو ہمیشہ سے ایک شاندار بندرگاہ کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اسرائیل کے غیر قانونی قبضے کے بعد غزہ کی بندرگاہ کو تباہ کرنے کا کام شروع کیا گیا۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے اسرائیل غزہ کی تباہی میں مصروف ہے اور ہر وحشیانہ کارروائی کے بعد غزہ کو پھر سے تعمیر کیا جاتا ہے۔ فلسطینیوں کو اندازہ ہے کہ تمام اسرائیلی صعوبتوں کے باوجود فلسطین سب سے محفوظ اور آرام دہ جگہ ہے، جہاں فلسطینی اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور فلسطینی اپنے خاندانوں کے ساتھ خوش رہتے ہیں۔ ٹرمپ کی یہ سوچ کہ فلسطینی کسی اور علاقے میں خوش رہیں گے بالکل درست نہیں ہے۔ البتہ امریکی صدر کا یہ کہنا کہ تاریخ سے سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ بات بالکل درست ہے، اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ فلسطین کی سرزمین پر کبھی کوئی اسرائیلی یا سیٹلر کلونیلزم پلان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل اور ٹرمپ کے پلانز کو بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بمباری یا ناکہ بندیاں کسی بھی طرح فلسطینیوں کے حوصلوں کو توڑ نہیں سکتی۔ طاقت اور مغربی دولت سے فلسطین کی قسمت کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ کبھی قابض نہیں، مزاحمت کرنے والے لکھتے ہیں۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.